الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ یہ بھی ایک وعدہ ہے جو بنی اسرائیل والوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، اسی کو اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، بنی اسرائیل والو، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو گھروں سے بھی نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ تھے۔ اپنا خون بہانے اور اپنے آپ کو گھروں سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ کچھ قبائل ان کے طاقتور تھے اور کچھ کمزور تھے، تو جو طاقتور تھے وہ کمزوروں کو مارتے، ان کا خون بہاتے تھے اور ان کو گھروں سے نکال دیتے تھے، تو پھر اللہ نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ تم مجھ سے عہد کرو کہ تم یہ گناہ نہیں کرو گے۔ اور ہماری امت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2564 ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون بہانا بھی حرام ہے، اس کا مال کھانا بھی حرام ہے، اور اس کی عزت کو رسوا کرنا، اس کو ذلیل کر دینا، یہ بھی حرام ہے۔ تو ایسے ہی بنی اسرائیل والوں سے اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، ثم انتم ہؤلائی، پھر تم وہی ہونا کہ تقتلون انفسکم، تم اپنے آپ کو یعنی اپنوں کو قتل بھی کیا تم نے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم میں سے ایک گروہ تھا کہ تم نکال دیتے تھے ان کو ان کے گھروں سے، تظاہرون، تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، علیہم، ان کے خلاف، یعنی جو کمزور تھے ان کے خلاف، جو طاقتور تھے نا قبائل، وہ سارے مل کر ایک دوسرے کی مدد کرتے، اور جو کمزور تھے ان کو قتل بھی کر دیتے اور ان کو گھروں سے بھی نکال دیتے تھے۔ اور یہ کتنی بری حرکت ہے کہ کمزوروں پر ظلم و ستم کرنا، ان کا خون بہانا، حتیٰ کہ ان کو نادار کر دینا، ان کے گھروں سے بھی نکال دینا۔ تو یہ جیسے ان کے لیے گناہ تھا، ایسے ہی ہمارے لیے بھی یہ گناہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ بلکہ اللہ کے رسول نے تو یہ حکم فرمایا کہ تم کمزوروں کی مدد کرو، جو نادار ہیں ان کی مدد کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے یہ بھی آپ کی صفت تھی، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں فرمایا تھا کہ آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، ضعیفوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے دیکھیں، انہوں نے اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد اس سے پھر گئے اور خون بہانا شروع کر دیا، اور ایک دوسرے کے خلاف ظلم و ستم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، تو پھر اللہ نے ان پر لعنت کی، اللہ کا غضب اترا ان پر۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، آگے اللہ فرماتے ہیں
من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے کمزور گروہوں کے خلاف، بالاثم والعدوان، گناہ کے ساتھ اور ظلم و ستم کے ساتھ۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ تمہارے پاس آئیں اسارا قیدی بن کر، تفادوہم، تو پھر تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، حالانکہ یہ بھی حرام کیا گیا ہے، علیکم، تم پر، اخراجہم، ان کا نکال دینا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ایمان رکھتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر، وتکفرون، اور کفر کرتے ہو، ببعض، ان کچھ حصے پر۔ یہ بنی اسرائیل کی روش تھی کہ اللہ کی شریعت کے بعض احکام و مسائل کو مان لینا اور بعض کو چھوڑ دینا۔ اور جامع ترمذی کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت بھی وہی کرے گی جو بنو اسرائیل نے کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ضرور ضرور تم ان کے طریقوں پر چلو گے جیسے بنو اسرائیل نے کیا تھا، حتیٰ کہ فرمایا کہ جیسے ایک جوتا دوسرے کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کرتے تھے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہ شریعت جو اللہ کی طرف سے اتری ہے اس کے کچھ احکام مان لیتے تھے اور کچھ چھوڑ دیتے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی ایسے گروہ موجود ہیں کہ جو اللہ کی کتاب قرآن میں سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو صحیح احادیث ہے ان میں سے کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ میری اپنی تجربے کی بات ہے کہ قرآن میں عقائد کے بارے میں جتنی آیات ہیں ہمارے مسلمان بھائی بعض ایسے ہیں ان کو نہیں مانتے وہ، اور احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں، ایسی عبادات کے بارے میں جو بالکل 100% کنفرم احادیث ہیں ان کو نہیں مانتے، وہ تقلید کی آڑ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا ہم نے وہی کام نہیں کیا جو بنو اسرائیل والے کرتے تھے؟ کوئی عالم دین ہو وہ ہر وہ حدیث بیان کر رہا ہے جس میں ثواب درج ہے، وضو کے ثواب کی حدیث بیان کر رہا ہے، نماز کا ثواب، قرآن کا ثواب، حج کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب، ایسے سمجھیں فضائل جس میں ہے نا، فضیلت، کہ جو بندہ ایک دن میں 12 سنتیں موقدہ پڑھتا اس کی یہ فضیلت ہے، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کی یہ فضیلت ہے، جو تہجد پڑھتا ہے اس کی یہ فضیلت ہے، جو اشراق پڑھتا ہے اس کی یہ فضیلت۔ لیکن نماز کی جو احادیث ہے کہ نماز ایسے پڑھو وہ نہیں بیان کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز شروع کی، ایسے رکوع کیا، ایسے سجدہ کیا، ایسے آپ قیام میں کھڑے تھے، ایسے آپ تشہد میں بیٹھے تھے، یہ ساری احادیث موجود ہے۔ یہ جو مسائل والی وہ بیان نہیں کرتے۔ کیا یہ اس زمرے میں نہیں ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو؟ اور قرآن کی جتنی آیات ہیں عقائد کے بارے میں جن میں اللہ کی توحید ہے وہ نہیں بیان کرتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ یہ کیوں نہیں بیان کرتے، وہ کہتے ہیں ہم تفرقہ بازی نہیں چاہتے۔ اب دیکھیں کیا قرآن بیان کرنے میں تفرقہ بازی ہوتی ہے؟ دیکھیں بالفرض میں آپ کو یہ قرآن کی تعلیم دے رہا ہوں تو میں عقائد کی آیات کو چھپا لوں تو اگر آپ کے عقائد ٹھیک نہ ہوئے، آپ کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ ٹھیک تھا لیکن عقیدہ، تو کیا اللہ کے ہاں میرا گریبان نہیں پکڑو گے کہ ہمیں تو اس نے عقیدے کے بارے میں بتایا ہی نہیں تھا؟ اب میں کہوں کہ سارے مل کر بیٹھے نماز پڑھتے رہے، ایک بندہ 60 سال نماز پڑھتا رہا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی نہیں تھا، تو کیا فائدہ اس کے نماز پڑھنے کا؟
اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ پڑھے، چونکہ اللہ نے یہ قانون جاری کیا ہے کہ ہر وہ عبادت قبول ہوگی اس بندے کی جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، اور جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس کی عبادت قبول نہیں۔ دوسری شرط، جس کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے وہ بھی قبول نہیں ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، وہ جتنی مرضی لمبی پڑھتا رہے، جیسے مرضی وہ حسین و جمیل کر کے پڑھتا رہے، جب طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے تو وہ کیسی نماز ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ قرآن میں جتنے عقائد، نظریات، احکام بیان ہوئے ہیں ہم سب کو مانے بھی اور لوگوں کے سامنے بھی رکھیں۔ بلکہ اب تو ایسا دور آ گیا امت محمدیہ پر کہ وہ مصلی رسول جسے ہم ممبر رسول کہتے ہیں، ادھر کوئی بندہ قرآن و سنت سے عقیدہ بیان نہیں کر سکتا، وہ بیان کرے گا جو ادھر کے چاہنے والے پسند کریں گے۔ حالانکہ شرط یہ ہونی چاہیے کہ ممبر رسول ہے، اس پہ فقط یا قرآن بیان کرنے والے کریں یا صحیح حدیث کریں، اس کے علاوہ کوئی بات نہ کریں۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں ہم اس زمرے میں تو نہیں آتے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ جو تمہاری مرضی کا ہے اسے تم نے مان لیا اور جو تمہیں اچھا نہیں لگتا اس کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ فما جزاؤ، کیا ہے سزا، من یفعل ذالک، جو یہ کام کرے، منکم، تم میں سے، کہ کچھ شریعت کو چھوڑ لے اور کچھ کو مان لے، تو اس کی کیا سزا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن، یردون، لٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ایک لمحے کی خبر ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم کتاب کو مکمل طور پہ مانتے ہیں یا چھوڑ کر مانتے ہیں۔ آگے، اولئک، یہی لوگ ہیں بنی اسرائیل والے، الذین، وہ، اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے خریدا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ اب یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، انہوں نے کیسے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خریدا تھا؟ کہ انہوں نے کتاب کے کچھ حصے کو مانا اور کچھ کو چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ، ایک بندے نے فتویٰ لیا تو کتاب میں جو اصل تھا وہ نہیں دیا، چونکہ اس کی مرضی کا فتویٰ اس کو چاہیے تھا۔ تو بنی اسرائیل میں یہ کام عام تھا کہ اس کو اس کی مرضی کا فتویٰ دے دیا، کس لیے کہ اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، دنیا کمانے کے لیے آخرت کے بدلے میں۔ اور بھائی تم قرآن و سنت کے مطابق صحیح فتویٰ دو تاکہ اللہ تمہیں آخرت دے دے۔ تم نے کیا کیا؟ دنیا کمانے کے لیے، اپنی مسند بچانے کے لیے، اپنی عزت۔ یہ کون سی عزت ہے؟ یہ تو عارضی عزت ہے نا۔ دل میں سوچا کہ اگر میں اس کو سچ بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے میری ادھر سے چھٹی نہ ہو جائے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ مجھے جو پیسے مل رہے ہیں، جو تحفے تحائف مل رہے ہیں، یہ کدھر جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، انہوں نے آخرت کے بدلے میں یہ جو دنیا حقیر ہے نا، ذلیل ہے، اس کو خرید لیا، اس کو ترجیح دے دیے۔ تو امت محمدیہ کے ہر اس عالم دین کو سوچنا ہوگا کہ کیا وہ کہیں آخرت کے بدلے میں وہ دنیا تو نہیں اکٹھی کر رہا، کہ وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق ان کو شریعت دے رہا ہے، اور اللہ کے جو اتارے ہوئے عقائد و نظریات اور احکام و مسائل ہیں اس کو کوئی ترجیح نہیں دیتا وہ۔ فلا یخفف عنہم العذاب، اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کے